بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضوجان، اس کتاب میں ہم لوگ باب صلاة اہل الاعذار پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الصلاة میں ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 112 ہے۔ تو شروع کریں شیخ۔ باب صلاة اہل الاعذار یلزم المریض ان یصلی المکتوبہ، وہاں سے شروع کرنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاة اہل الاعذار ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي مرفوعا وفيه فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ومن قدر هنا ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه، والحكم يدور مع علته. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير صحيح. قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا، وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل فيه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد، أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكن من الماء والطين. اچھا، یہاں پر ویومئ من یہاں پر جو ہے نا من بھی ہے، با بھی ہے شیخ، من بالماء ہے، ہاں ہاں ہاں، اچھا
ٹھیک ہے، پڑھیے آگے، پڑھیے دیکھتے ہیں. جی. وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ٹھیک ہے، کہنا وہ انشاءاللہ. دونوں بھی صحیح ہوگا. وہ آپ کے نسخے میں اگر من بالماء ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو آدمی پانی کیچڑ دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، ایسے پہ وہ آدمی کھڑا ہے. من بالماء والطین یعنی پانی کیچڑ دونوں ایک جگہ جمع ہے، ایسے وقت میں ایسی جگہ میں وہ کھڑا ہے، تو پھر ایسا آدمی اشارہ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہے ایسا کہیں. یا وَيُومِئُ من الماء والطین، تو آپ من کو تعلیل کے لیے معنی علت کے لیے کہ پانی اور کیچڑ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، بارش بھی کیچڑ بھی، تو ایسی صورت میں بھی وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے. تو من بالماء کہیں یا من الماء والطین کہیں، دونوں درست ہوگا. بعض نسخوں میں جب من بالماء ہے تو بھی اس کی تعبیر صحیح ہے، من الماء والطین یہ بھی تعبیر صحیح ہے. ٹھیک ہے، جی. مکمل ہو گئی عبارت کا. ہاں ہاں، دوسرا فصل شروع ہو رہا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو یہاں تک ایک ہی باب ہم لوگ آج پڑھ سکیں گے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الصلاة اور کتاب الصلاة میں باب صلاة اہل الاعذار یہ پڑھ رہے ہیں. حلقہ نمبر 112 ہے آج کا. بات شروع ہوتی ہے اہل عذر کی نماز سے متعلق. اہل عذر کی نماز، عذر ان کی جمع ہے اعذار. انسانوں میں مختلف عذر بیماری کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. کوئی کسی کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ کی ٹوٹی ہے، گھٹنے کی ٹوٹی ہے، تو ایسی صورت میں انسان معذور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ عذر لاحق ہو گیا. کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں وقتی ہیں، مثلا بالکل سر چکرا رہا ہے، کھڑے ہوں گے تو گرنے کا اندیشہ، ایسا یہ کچھ وقتی ہوتے ہیں. کبھی شدت بھوک سے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، یا موسمی وجوہات کی بنا پر بھی چکر آتے ہیں لوگوں. تو یہ تو وقتی چیزیں ہیں، پھر انشاءاللہ وہ درست بھی ہو جائیں گے. لیکن کسی کی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی اور مستقل طور پہ وہ انسان معذور ہو گیا، تو اب ایسے معذور لوگوں کی نماز کے کچھ احکام ہیں. ان کی الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، بالکل وہی نمازیں جو عام مسلمانوں کے لیے ہیں وہی ان کے لیے بھی ہیں. بس اتنا ہے کہ ان کی استطاعت کے مطابق قیام میں، قعود میں ان کو رخصت دی گئی ہے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے اعضاء کھڑے ہونے کے متحمل نہیں ہیں، تو آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے متحمل نہیں ہیں، لیٹ جائیں. جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے آپ نماز پڑھیں. یہی صلاۃ اہل الاعذار میں اسی پر بحث ہو رہی ہے. پہلی بات یا پہلا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ مریض کو فرض نماز پڑھنا کھڑے ہو کر ضروری ہے. وَلَوْ مُسْتَنِدًا، اگرچہ کہ وہ ٹیک لگا کر کھڑے، صف کے کنارے میں کھڑ رہا ہے، اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سک رہا ہے، تو دیوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو سکتا ہے. کمزور ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، تو لاٹھی پہ کھڑے ہو کے پڑھے. جو بھی اس کو ٹیک لینے کی ضرورت پڑے تو ٹیک لے کے اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو کیا وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ کے پڑھ سکے گا؟ مشائخ، ایک آدمی ہے وہ ٹیک لگا کر پڑھ سکتا ہے، مثلا لاٹھی پہ ٹیک لگا کے پڑھ سکتا ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کیوں پڑھوں، میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیتا ہوں، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں ہوگا شیخ، اس کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا درست ہے. جی کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مستندن وہ
اگرچہ وہ ٹیک لگا کے کھڑ سکتا ہے تو ٹیک لگا کے کھڑے بول کر یہاں پہ اجازت دی گئی ہے نا. جی بالکل یہی بات ہے کہ کچھ اور بول رہے ہیں شیخ. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جی جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرنا، مطلب اور زیادہ سہولت نہیں ہے کرنا، جتنی اجازت ہاں ہے. بالکل ایوہ بالکل نس سے بالکل قریب کر دیا شیخ کا جواب، بالکل نس سے قریب کر دیا ہم لوگوں کو. کہ دیکھیے جملہ جو حدیث میں ہے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بالکل اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا. کھڑے ہونے میں دشواری اس حد تک ہے کہ آپ کو کسی سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی. آپ کی دشواری ایسی نہیں ہے کہ آپ کے جوڑوں میں پیروں میں اس قدر درد ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں. کھڑے ہو سکتے ہیں، بس ٹیک لگنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت تو دی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، ٹیک لگا کر پڑھیں. تو یہ قید ہے. دیکھیے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ایسی صورت میں آدمی کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا. وہ یہ کہاں لاٹھی لے کے کھڑوں میں، کہاں دیوار پہ کھڑوں میں بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ جتنی استطاعت ہے وہاں تک اس کو پورا کرنا پڑے گا. مزید اور آرام کی طرف وہ نہ جائے، نہیں جائے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اچھا دیکھیے کسی بھی صورت میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبِهِ، اگر کھڑے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے فَعَلَى جَنبِهِ، اپنے بازو پہ لیٹ کر پڑے گا. اس کے بعد وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ، داہنے جانب لیٹ کے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر کام میں داہنے جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے. جب وضو فرماتے تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھوتے، پھر جب اسی طرح آپ کنگھی کرتے، ہر کام میں وفی شانہ کلہ کان یحب التیامن فی تنعلہ وترجلہ وفی شانہ کلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں داہنے جانب کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. تو اب داہنے جانب لیٹ کر وہ پڑھ سکتا ہے. وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ہاتھوں سے اشارہ کرے گا، جب اگر اس کی قدرت ہے تو ہاتھوں سے رکوع کا سجود کا اشارہ کرے. وَيَجْعَلُهُ أَخْفَض، وَيَجْعَلُهُ أَخْفَض، يَجْعَلُهُ میں ہو کی ضمیر کدھر ہے مشائخ؟ وَيَجْعَلُهُ أَخْفَض بول رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہو ہے اس کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ رکوع کی طرف. ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ رکوع کی طرف نہیں، رکوع کی طرف. نہیں اور مشائخ؟ وَيَجْعَلُهُ أَخْفَضَ، سجدے کی طرف. ایوہ سجود کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا یہ حدیث نہیں ہے، یہ جملہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ سجدے کو اور نیچے جھکائے. مطلب یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے لیٹ کر، تو رکوع کا اشارہ کرے گا، تھوڑا سا جھکے گا. جب اور سجدہ کرنے کی ضرورت پڑے تو اور تھوڑا جھکے گا، تاکہ دونوں کے درمیان فرق ہو جائے کہ اس وقت یہ رکوع کر رہا ہے، دوسرے وقت میں وہ سجدہ کر رہا ہے. تو سجدے کو زیادہ نیچے جھکائے یا اس کا اشارہ اور نیچے تک کرے. کیوں؟ حضرت علی کی حدیث یہاں پر ذکر جو کر رہے ہیں، اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے. یہاں پر حدیث کے کلمات جو ذکر کیے گئے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَسْجُدَ أَوْمَأَ إِيمَاءً، اگر برابر پوری طرح سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو بس صرف اشارہ کرے گا، سجدے کو رکوع کے مقابلے میں اور نیچے کرے گا. اور اگر نہیں کر سکتا ہے، یعنی قیام ہی نہیں کر سکتا ہے، تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے.
وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يُصَلِّيَ قَاعِدًا، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ داہنے جانب لیٹ کے پڑھے، منہ قبلے کی جانب، یہ ممکن اگر ہو. کسی بیڈ وغیرہ میں اس کو پوری طرح لٹا کے ایک ہی رخ کی جانب نہیں کر دیا گیا ہے، ممکن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھے، قبلے کی جانب لیٹ کر قبلے کی جانب منہ کر کے پڑھے اگر ممکن ہے تو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، اگر یہ نہیں ہو سک رہا ہے تو مستلقین یعنی پوری طرح ایسے ہی چت لیٹنے کو کہتے ہیں، مستلقین اسی طرح پڑھے. وَرِجْلَاهُ مِن مَائِلِ الْقِبْلَةِ، کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ اس کے پیر قبلے کی جانب ہوں، کیونکہ یہ تو صرف ایک آداب کے تحت ذکر کیا گیا، ورنہ قبلے کی جانب پیر کر لینے سے یہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ حدیث ضعیف. فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ، کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سک رہا ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سک رہا ہے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سک رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ، اپنے اعضاء سے بس اشارہ کرے گا، اپنے اعضاء سے اطراف سے بھی اشارہ کرے گا. وَاسْتَحْضَرَ الْفِعْلَ بِقَلْبِهِ، میں اس وقت یہ کر رہا ہوں، میں اس وقت قیام میں ہوں، یہ دل میں اس کے ارادہ رہے، اور اس وقت میں رکوع میں ہوں، اس کے دل میں ارادہ رہے، اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ اس کے دل میں ارادہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں. آپ اسی طرح اگر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کسی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے اس کو گونگا پن بھی لاحق ہو گیا ہے، تو بس صرف دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ، دل میں وہ نیت کر لے گا کہ اس وقت میں یہ کر رہا ہوں، اور اشارے کی طاقت ہوگی تو اشارہ کر لے گا، دل میں اس کے ارادہ ہوگا کہ میں اس طرح یہ کر رہا ہوں. اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اس کے لیے دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جائے تو جتنی طاقت ہے وہاں تک تم اس کو اپناؤ یا اس کو بجا لاؤ. تو یہ وَلَا تَسْقُطُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيمَاءِ مَعَ النِّيَّةِ، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ساقط نہیں ہوگی جب تک اس کی عقل باقی ہے. اگر آدمی عقل و ہوش حواس سب کھو دے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہو، ایسی صورت میں اس پر نماز معاف ہو جائے گی، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر، تمیز ہی نہیں ہے. لیکن جب تک عقل ہے اس کے اوپر نماز ہے. لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيمَاءِ مَعَ النِّيَّةِ، اس کے اندر عقل ہے اور اس کے اندر اشارے کی طاقت ہے، نیت کرنے کی صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس پر اسے نماز ادا کرنا چاہیے. یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا إِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدٌ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبِهِ، یہاں تک ہی بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آدمی کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے تو پھر یہ دل سے، ارادے سے، آنکھوں کے اشارے سے یہ کوئی نماز نہیں ہے. کیونکہ جو فقہا کے پاس تعریف ہے نماز کی، الصلاة هي اقوال وافعال مفتتحة بالتکبیر ومختتمة بالتسلیم. نماز اصل میں نام ہے چند اقوال اور افعال کا، جس میں آدمی کچھ اقوال کے ذریعے سے اس کو شروع کرتا ہے. تکبیر تحریمہ سب سے پہلا اس میں قول ہے، اس کے بعد کچھ افعال ہیں. تو اصل میں نماز نام ہے اقوال کا اور افعال کا، دونوں کے مجموعے کا نام. اب آدمی صرف دل میں نیت کر لینے سے یا دو میں سے صرف کہہ دینے سے، آنکھوں سے اشارہ کرنے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لینے سے نماز نہیں ہوگی. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ رائے ہے.
کیونکہ یہاں پر لیٹنے تک کی اجازت دی گئی، پھر لیٹنے کے بعد پھر آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے یا دل ہی دل میں پڑھنے، یہ اس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ہے. لیکن یہاں پر جو مذہب حنابلہ ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جب تک انسان کے بدن میں روح ہے اس پر نماز واجب ہے، اور جب تک کہ اس کے اندر عقل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، یہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے پڑھنا چاہیے، تو یہ جب تک روح ہے اس وقت تک اس کو نماز پڑھنا چاہیے. یہ حنابلہ کا موقف ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو فقہ کی تعریف ہے اس کی بنیاد پر، اور یہ جو احادیث میں یہ جو کہا گیا ہے اس بنیاد پر کہا کہ ایسا انسان جو کسی بھی قسم کی حرکت نہیں کر سک رہا ہے، بیٹھ کے لیٹ کے نہیں پڑھ سک رہا ہے، پھر اس کے اوپر آنکھوں کے اشارے سے دل سے پڑھنا اس پر ضروری نہیں ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ہے. اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ ہے بندوں کے ساتھ، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے آدمی، 70 سال کو پہنچ گیا، مان لو 10 سال سے بھی پڑھ رہا تھا، 60 سال اس نے کھڑے ہو کے پڑھے، نماز پڑھی ہے، 70 سال کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، تو کیا اب اس کو ثواب بیٹھ کے پڑھنے کا ملے گا یا اس کو کھڑے ہونے کا ہی ثواب ملے گا مشائخ؟ اس وقت جب وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا تو کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب. اچھا، اور اور کوئی حل؟ جی مشائخ. کھڑے ہو کر پڑھنے ہی کا ملے گا، بیٹھ کر پڑھیں گا بھی تو. جی، کس بنیاد پر؟ کیونکہ 40 سال 30 سال جو کھڑے ہو کر کیا، اب بیماری کی وجہ سے یہ کر رہا نا. بالکل. چلیے دیکھیے، یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، اس کو ہم لوگ اچھی طرح اس کو نوٹ کریں. اذا مرض العبد او سافر، بندہ اچھا تھا، کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا، اچانک بیماری لاحق ہوئی، بیٹھنے پر مجبور ہو گیا، یا آدمی پورے وظائف کا سب پابند تھا، صبح شام کے اذکار کا پابند تھا، دیگر نمازوں کا پابند تھا، دیگر وظائف یا دیگر جو بھی اذکار وغیرہ وارد ہیں ثابت ہیں اس کا پابند تھا، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس سے وہ چھوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالت اقامت، یعنی جب وہ گھر پہ تھا، سفر میں نہیں تھا، او صحیحا، یعنی حالت صحت میں جس طرح وہ عبادتیں انجام دے رہا تھا وہی ثواب اس کو حالت مرض میں بھی ملے گا، وہی ثواب اس کو حالت سفر میں بھی ملے گا. تو آدمی کو عذر اگر لاحق ہو جائے بیماری کا یا سفر کا، تو جو آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے اور صحت کی حالت میں رہتے ہوئے جو کچھ نیک کام کر رہا تھا اس کا سارا ثواب ملے گا اس انسان کو. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی شیخ جی. جی، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو وہ اپنے صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اس کو جو لکھا جاتا تھا. اس کے بعد یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ وہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے. اچھا، یہاں ایک چیز چلیے آئے گی وہ سامنے. ومن قدر على القيام في اثنائها وقد صلى قاعدا انتقل اليه. اگر مریض کی حالت ایسی ہے کہ اس کو کبھی اچانک تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے اپنے آپ میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، چکر آتی ہے، پھر کچھ دیر بعد ایسا لگتا ہے کہ میں کھڑے ہو سکتا ہوں، نماز بیٹھ کے شروع کیا تھا، اب بیچ میں اس کو ایسے لگنے لگا کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں، تو کیا اس کو آدھے قیام میں جب بیٹھا تھا اب اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے یا اس کو پوری طرح بیٹھے بیٹھے ہی پڑھنا چاہیے؟ جی، اگر کھڑنے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو کھڑ جائے. جی بالکل.
دیکھیے یہی بات اس میں کہہ رہا ہوں، ومن قدر علی القیام فی اثنائها یعنی اثناء الصلاۃ، اگر آدمی نماز کے دوران اس کو محسوس ہو نشاطگی یا طاقت محسوس ہو کھڑے ہونے کی، حالانکہ وہ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، انتقل الیہ یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کی طرف منتقل ہو جائے گا، مطلب یہ کہ جو ہے سورہ فاتحہ تک اس کو ذرا کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سورہ فاتحہ پڑھ لی امام صاحب، سورہ شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر نشاطگی چستی طاقت محسوس ہو رہی ہے، اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے اس کے لیے۔ اسی طرح اس کے بعد والے جملے میں نوٹ کریں، والقعود فی اثنائها وقد صلى على جنب، اور اگر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، نہیں لیٹ کر پڑھ رہا تھا، تھکان کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے، لیکن ایسے کچھ محسوس ہوا کہ نہیں بھائی میں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں پھر پڑھ سکتا ہوں، تو پھر اس کو اسی طرح لیٹنے سے بیٹھنے کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی جیسے حدیث ذکر ہوئی ہے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، برابر جتنی طاقت ہے وہاں تک آپ کو اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ انتقل الیہ یعنی لیٹ کر پڑھ رہے تھے، بیٹھ کر پڑھنے کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ لتعیینہ والحکم يدور مع علته، الحکم يدور مع العلة وجودا وعدما، یہ ایک اصول ہے فقہا کے پاس، حکم علت کے ساتھ گھومتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے آپ کو رخصت ملی تھی، اجازت ملی تھی لیٹ کر پڑھنے کی۔ جب آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت آ گئی یا طاقت آ گئی تو پھر آپ کی علت زائل ہو گئی، آپ کے لیے لیٹ کر پڑھنا اب جائز نہیں رہا، آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تو آپ کو اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ الحکم یدور مع العلت وجودا وعدما، تو جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی تو آپ کی رخصت بھی ختم ہو گئی۔ سمجھ گئے مشاہد؟ جی اگر شیخ، قیام طویل ہو رہا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ واضح ہے مشاہد بات؟ جی جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کچھ نشاطگی محسوس کی تو آپ اٹھ کر رکوع کیے، تکبیر کیے، آپ نے تکبیر پڑھی، یہ آخری عمر کی بات ہے، ٹھیک ہے مشاہد؟ اس کو بھی نوٹ کریں، یہ آخری عمر کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں کمزور ہو گئے تھے، تو اس وقت کی بات ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ جی جی اگر وہی کوئی جیسے جی 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 بولیے بولیے بولیں، جی بولیں۔ ابو محمد بتائیے۔ وہی شیخ طاقت آتے ہی جو ہے نا ہم لوگ اگر لیٹے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، جیسے ہی طاقت آتی ہے تو ہم ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اب یہی بات اس کے اندر اس مسئلے میں وہ سمجھا رہے تھے، ومن قدر علی القیام سے لے کے والحکم یدور مع علته وجودا وعدما یہاں تک۔ اچھا اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، دیکھیے، ہاں بہت ٹھیک ہے، جتنے پڑھ لیں گے۔ ومن قدر على ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا۔ ومن قدر على ان يقوم منفردا، ایک آدمی ایسا ہے گھر میں پڑھے تو وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اور مسجد میں آئے تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مشائخ؟ چل کے آنے میں کچھ دقت ہو۔ جی بالکل، کچھ لوگوں کو سانس پھول جاتی ہے، مسجد آئے گا، مان لو 200-300 میٹر بھی چل کر آئے گا، 400 میٹر بھی چل کر آئے گا، سانس ایسے پھولنے لگے گی
اب اس کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے، وہ بیٹھ کر ہی پڑھے گا. جی ہاں اگر گھر میں پڑھتا تھا تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا، کیونکہ چلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو ایسی صورت میں کیا گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے اس کے لیے، یا پھر چل کر مسجد آئے، مسجد میں آ کر بیٹھ کر پڑھے؟ دونوں میں کیا افضل ہے؟ مسجد آگے ہاں بیٹھ کے بولیے. ہاں مسجد آ کے بیٹھ کر پڑھے. جی بالکل بالکل، مسجد آ کر بیٹھ کر پڑھے. کیا دلیل ہے مشائخ؟ ایک مشہور دلیل ہے اس تعلق سے، مشہور حدیث ہے. بولیے صحابہ کے تعلق سے. حضرت عبداللہ بن عمر کی. ہاں بولیے، کیا حضرت عبداللہ؟ نہیں وہ نابینا جو ہے وہ بول رہے وہ ہے کیا؟ وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بھی اور زیادہ قریب ایک اور دلیل ہے. اچھا جی مشائخ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے دیکھا، ایک آدمی بیمار ہے، اس کو سہارا دے کے 2 آدمی پکڑ کے لاتے ہیں جی اور جی صف میں کھڑا دیتے ہیں. جی یہادا وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. 2 آدمی اس کو کندھے جیسے مثلا کیا بولتے ہیں اس کو، بازو پکڑ پکڑ کے اس کو لاتے، صف میں کھڑا کر دیتے. تو کیا مطلب ہے؟ اس کو تو کھڑے ہونے کی بھی وہاں طاقت نہیں ہے. ایسے صحابہ جماعت کا اس قدر اہتمام کر رہے تھے، تو پھر آدمی کو جماعت میں پہنچ کر کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے، جیسی طاقت ہو ویسا پڑھے، لیکن جماعت میں آنا چاہیے. وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جماعت سے پیچھے رہنے والے کون ہوتے تھے؟ یا تو پکے منافق ہوتے تھے، یا کوئی خاص ایسا معذور انسان ہے، بیمار، سخت بیمار ہے، ایسے لوگ ہی اس سے پیچھے رہ جاتے تھے جماعت سے. تو جماعت میں آ کر پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے بنسبت اندر گھر میں کھڑے ہو کر پڑھنے سے. کیوں؟ یہاں پر مسئلہ تو فقہ کے یا فقہ حنبلی کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں مشائخ؟ یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خیرہ. ہاں خیرہ یعنی اس کو خود اختیار دیا جائے گا، یا تو گھر میں پڑھو تو کھڑے ہو کر پڑھو، یا تو جماعت میں آؤ تو بیٹھ کر پڑھو، اس کو اختیار دیا جائے گا. جبکہ زیادہ مناسب اور زیادہ افضل یہی ہے کہ جو صحابہ کرام کا عمل تھا اس کو اپنایا جائے. جیسے صحابہ نے کہا کہ آدمی اس کو طاقت نہیں ہوتی براہ راست خود چل کے آنے کے، وہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا، تو صف میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. تو یہی زیادہ افضل ہے. اختیار دینا یہ زیادہ افضل نہیں ہے. ہاں مسجد میں آنے کے بعد اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے تو پڑھے. اب یہ جو یہاں پر انہوں نے اختیار دیا اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ يَفْعَلُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا وَاجِبًا وَيَتْرُكُ وَاجِبًا. دونوں میں ایک واجب کر رہا ہے، ایک واجب چھوڑ رہا ہے. ایک واجب کیا کر رہا ہے؟ گھر میں جب نماز پڑھ رہا ہے تو القیام مع القدرہ، طاقت ہوتی ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی، طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی، تو یہ ایک واجب ہے، اس کو وہ بجا لا رہا ہے. لیکن ایک واجب چھوٹ رہا ہے، وہ ہے مسجد میں آنا. یہ واجب تھا وہ چھوٹ رہا ہے. ایک واجب کھڑے ہو کر پڑھنا یہ ادا ہو رہا ہے. اب جب یہاں آ رہا ہے تو یہاں جماعت میں حاضری دینا یہ ایک واجب ہے، یہ واجب ادا ہو رہا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنا جو واجب ہے یہ چھوٹ رہا ہے. تو اس طرح دونوں ہی صورتوں میں ایک واجب ادا ہو رہا ہے، ایک واجب چھوٹ رہا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اختیار دیا جائے. جبکہ زیادہ افضل اور زیادہ راجح صحیح یہی ہے کہ صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ کیا جائے، کہ اس کو صف میں آ کر لا کر کھڑا کرنے کی نوبت آئے تو کھڑایا جائے. ویل چیئر پر لایا جا سکتا ہے، ویل چیئر پر اس کو لایا جائے. اب آدمی دیگر جگہوں پہ جانے کے لیے جس طرح کچھ نہ کچھ سہولت بنا لیتا ہے، مسجد آنے کے لیے بھی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنے حساب سے سہولت بنا لے. اچھا، اور ایک چیز یہ ہے مشائخ، بیٹھنے کی جو بات ہے
کیا اس میں کتنے طریقے پر بیٹھ سکتا ہے؟ ٹھیک. مثلا اگر ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ بھی بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے. کرسی پہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، نیچے ہی بیٹھ سکتا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، تورک کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں، بایاں پیر نکال لے دائیں پیر کے نیچے سے تورک کرے، ایسی صورت میں بیٹھ سکتا ہے. متربعن بھی بیٹھ سکتا ہے، چار زانو ہو کے، جس طرح بالکل ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہے. کرسی پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. تو بیٹھنے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں جو مریض کے لیے آرام دہ ہے، وہ شکل وہ صورت وہ اختیار کر سکتا ہے. تو یہ بیٹھنے میں بھی سہولت ہے کہ آدمی کو جس میں زیادہ آرام یا جس میں زیادہ اس کے لیے بہتر ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اس میں وہ اس صورت کو اختیار کرے. بیٹھنا تو سارے ہی حیاتوں پہ بیٹھنا شمار ہوگا، چاہے تشہد کی حالت میں بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، متربعن بیٹھے. لیکن جو زیادہ نماز میں خشوع و خضوع کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہو، جو مثلا تشہد میں بیٹھنے کی جو کیفیت ہے، یہ نماز کی اصل کیفیت ہے. بیٹھنے والے کے لیے، بیٹھتے ہوئے انسان کے لیے، نمازی جو بیٹھا رہتا ہے تو اس کو اختیار کرے. ویسے بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے جو جس کو جیسی سہولت ہو اس اعتبار سے وہ کرے. تو بیٹھنے کی صورت کوئی بھی وہ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کہا فَصَلِّ قَاعِدًا یا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. کرسی پہ بیٹھو، نیچے بیٹھو، چار دانوں ہو کے بیٹھو، متورکن بیٹھو، مفترشن بیٹھو، سب درست ہے. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. وَتَصِحُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِمَّنْ يَتَأَذَّى، یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.